اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سقط کی جو قسم ہے وہ ہے سقط الخفی، یعنی ہم نے جو 4 اقسام پڑھی ہیں جن میں معلق شامل ہے، مرسل شامل ہے، معضل شامل ہے اور منقطع شامل ہے۔ یہ 4 ایسی قسمیں ہیں جو ظاہری ہیں، جس میں آپ کو ظاہری طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ شروع سے راوی ہے، یہ تو امام بخاری کا یا امام مسلم کا یہ تو شیخ ہے ہی نہیں، یا ان کے شیخ کا شیخ یہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ جب کتب میں جاتے ہیں، راویوں کے اساتذہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ان کا استاد ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے تو آپ کو ظاہری طور پر پتہ چل جائے گا یہ مرسل روایت ہے۔ ابھی درمیان میں اگر 2 راوی بھی اکٹھے گر گئے ہیں تو اس کا تو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اس کا کسی طرح سے میل ہی نہیں بن رہا، تو اسی طرح منقطع کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ 4 ایسی چیزیں تھیں جو ظاہری طور پر انسان کو پتہ چل جاتی ہے، ایک طالب حدیث کو، ایک محدث کو، ایک عام طالب علم کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ البتہ یہ جو 2 قسمیں ہیں اگلی، مدلس اور مرسل الخفی، یہ سند میں وہ چھپی ہوئی غلطیاں ہیں یا وہ چھپے ہوئے عیب ہیں جس کو ہر کوئی عالم یا ہر کوئی محدث نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بہت چھپی ہوئی جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ مدلس ہے۔ اس میں سب سے پہلے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ جو ہے یہ عام کوئی سخت نہیں ہے، عام راوی کا گرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں راوی کا گرنا انسان کے لیے بہت زیادہ مخفی ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کہ اس جگہ راوی گرا ہوا ہے۔ مدلس اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تدلیس کی گئی ہو، اور تدلیس بنیادی طور پر عربی زبان میں جب انسان کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ بیچی گئی چیز کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو میں چھپا کے ایسے ہی بیچ دوں تو میں نے تدلیس کی، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ اور پھر تدلیس بنیادی طور پر دلس سے ہے۔ دلس کہتے ہیں تاریکی کو، ظلمت کو، اندھیرے کو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ایک مدلس جو ہے، جو تدلیس کر رہا ہے حدیث میں، وہ کیا کر رہا ہے کہ حدیث کے معاملے میں وہ اس راوی کو گرا کے حدیث کا معاملہ اندھیرے میں کر رہا ہے، اس کو تاریکی میں کر رہا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے۔ یعنی ظاہری طور پر آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا سقط نہیں ہے، سارے راوی آپس میں ملے ہوئے ہیں، ساروں نے جو ہے ایک دوسرے کو حدیث سنائی ہوئی ہے، سارے ایک دوسرے کے استاذ اور تلمیذ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اندر سے معاملہ کچھ اور ہوگا، درمیان میں سے راوی گرا ہوا ہوگا۔ تو عربی زبان میں لغتاً اس سے مراد ہے کہ اس نے حدیث کے اندر جو عیب تھا اس کو چھپا دیا اور اس کے معاملے میں جو ہے پردہ ڈال دیا۔ اب اصطلاحاً مدلس روایت، لام کی زبر کے ساتھ مدلس روایت اس کو کہتے ہیں جس میں سند کے کسی عیب کو راوی چھپا دے اور اس کے ظاہر کو بہت حسین کر کے انسان کے سامنے لائے، یعنی ظاہر کو دیکھ کے کوئی بندہ نہ پہچان سکے کہ اس کی سند میں کوئی عیب ہے، کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ اب اس کی تعریف کی شرح یہ ہے کہ ایک جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ سند میں یہ عیب ہے اور وہ عیب چھپا رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ حدیث لیتا ہے اپنے ایک شیخ سے، اور ممکن ہے یہ حدیث جو ہے جو شیخ بیان کر رہا ہے وہ شیخ خود ضعیف ہے، اس کے حافظے میں کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، حدیث اس شیخ سے لیتا ہے لیکن نام کس کا لیتا ہے، کسی اور شیخ کا، یا اس استاد کے استاد کا نام لیتا ہے جس سے اس نے بھی حدیثیں لی ہوئی ہوں، اس نے بھی پڑھا ہوا ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ یہ راوی اپنے استاد سے حدیث تو لے رہا ہے لیکن استاد کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا واسطہ نہیں ذکر کر رہا، کسی اور استاد کا واسطہ ذکر کر رہا ہے جس سے اس نے حدیثیں لی ہوئی ہیں، پڑھا ہوا ہے۔ یا پھر ایسا کرتا ہے کہ اس استاد کے استاد سے جس سے وہ ملا ہوا بھی ہے اس کا واسطہ ذکر کر دیتا ہے، حالانکہ یہ حدیث اس نے اس سے نہیں لی ہوتی۔ اب اس کی مختلف اقسام ہیں، 2 بنیادی طور پر اس کی اقسام ہے تدلیس کی، ایک ہے تدلیس الاسناد اور ایک ہے تدلیس الشیوخ۔ تدلیس الاسناد کا مطلب ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ راوی کسی ایسے شیخ سے حدیث لے
جو کہ ضعیف ہے، اب وہ اس کا واسطہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، تو وہ کسی ایسے شیخ کا واسطہ ذکر کرتا ہے کہ جس سے اس نے کچھ حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص حدیث جو اس کو دوسرے شیخ نے سنائی ہے اس کا واسطہ چھوڑ کے دوسرے استاد کا ذکر کر دیتا ہے، جس سے اس نے کچھ حدیثیں تو لی ہوتی ہیں لیکن یہ خاص حدیث اس سے نہیں لی ہوتی۔ تو اس استاذ کا ذکر کرنے کا نہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے ضعیف ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اس کی استاذ کے عیب کی وجہ سے وہ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اور پھر کیا کہتا ہے، قال عن، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر اس کا جھوٹ پکڑا بھی جائے تو وہ کذاب نہ کہلائے۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے نا سمعت و حدثنی، اس طرح کے الفاظ کہتے تو یہ تو صریح چیزیں ہیں نا، اور پھر جب اس کی ثابت ہو جائے گی کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کذاب کہلائے گا۔ تو اپنے آپ کو کذاب کہلانے سے بھی بچانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ایسا صیغہ استعمال کرتا ہے جو وہم دے کہ اس نے ممکن ہے سنا ہوا ہو۔ تو اگر مدلس عن سے روایت کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کے معاملے کو دیکھا جاتا ہے، یعنی زیادہ تر مدلس کیا کرتے ہیں، عن یا قال سے روایت کرتے ہیں، پھر ان کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہ ایک ہوتا ہے المدلس، روایت مدلس، اور ایک ہے المرسل الخفی، دونوں کی اندر جو ہے کچھ مطابقت پائی جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ المدلس وہ روایت ہے جس میں ایک راوی کیا کرتا ہے، روایت اپنے شیخ سے لیتا ہے لیکن وہ شیخ ضعیف ہے، اب اس کا یہ واسطہ جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کیا کرتا ہے، کسی ایسے دوسرے شیخ کا جس سے اس نے کچھ حدیثیں لی ہوئی ہیں اس کا واسطہ ذکر کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے یہ وہ خاص حدیث ان سے نہیں پڑھی ہوتی، ان سے کچھ اور حدیثیں پڑھی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مدلس روایت۔ مرسل الخفی سے مراد یہ ہے کہ راوی کسی ایسے بندے کا واسطہ ذکر کرے حدیث میں جس سے وہ ملا ہوا ہو یا یہ وہ اس کے زمانے میں ہو، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، دونوں کی جو تاریخ وفات اور پیدائش کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں گے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے اور دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے، لیکن مرسل الخفی میں کیا ہوتا ہے کہ اس راوی نے اس سے کوئی حدیث نہیں سنی ہوتی، اور پھر جب یہ حدیث اس سے روایت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو اس نے بیان کی ہے یہ مرسل الخفی ہو گئی ہے، یعنی یہ اس کے زمانے میں بھی ہے، اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن اس سے کوئی حدیث نہیں سنی انہیں، تو ایسی حدیث مرسل الخفی کہلائے گی۔ اور دوسری طرف مدلس میں کیا تھا کہ اس نے دوسرے استاد سے کچھ حدیثیں سنی ہیں لیکن یہ خاص حدیث اس سے نہیں سنی، یہ کسی اور شیخ سے سنی، اس کا واسطہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، اس لیے دوسرے شیخ کا واسطہ ذکر کر رہا ہے، اس کو مدلس روایت کہتے ہیں۔ اب اس کی ادھر مثال ذکر کی گئی ہے اور اس کو امام حاکم روایت کرتے ہیں، بسندہ الی علی ابن خشرم، اور یہ بنیادی طور پر اس میں روایت میں کیا ہے کہ قال لنا ابن عیینہ، یعنی سفیان ابن عیینہ یہ روایت کرتے ہیں عن الزہری، یعنی سفیان بن عیینہ امام زہری سے روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دیکھیں روایت سفیان بن عیینہ کی زہری سے ہے، سفیان بن عیینہ زہری کے سٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو ہیں طلباء میں سے ہیں امام زہری کے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے امام سفیان ابن عیینہ سے کہ آپ نے یہ حدیث امام زہری سے سنی؟ تو امام ابن عیینہ کہتے ہیں نہیں، میں نے امام زہری سے بھی نہیں سنی اور امام زہری کے کسی سٹوڈنٹ سے بھی نہیں سنی، بلکہ سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ سے سنی ہے۔ اور پھر اس کی اصلی جو ہے سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری، یعنی امام زہری نے یہ حدیث امام معمر کو بتائی ہوتی ہے اور ان کو سنائی ہوتی ہے، اور امام معمر آگے روایت کرتے ہیں اور عبد الرزاق ان کے سٹوڈنٹ امام معمر کے جو عبد الرزاق سٹوڈنٹ ہیں وہ امام معمر سے سنتے ہیں، عبد الرزاق سے یہ امام سفیان ابن عیینہ بھی سنتے ہیں، یعنی درمیان میں دو واسطے تھے، لیکن سفیان بن عیینہ امام زہری کے بھی ڈائریکٹ سٹوڈنٹ ہیں، ان سے کچھ انہوں نے حدیثیں لی ہوئی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ عبد الرزاق کا واسطہ نہیں دے رہے بلکہ ڈائریکٹ زہری کا جا کے واسطہ دے رہے ہیں تاکہ جو ہے سند میں تقویت ہو یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جب بتا دیا کہ یہ ایسے معاملہ ہے کہ میں درمیان میں سے دو واسطے چھوڑ رہا ہوں،
تو ظاہری طور پر کیا لگ رہا تھا کہ سفیان بن عیینہ نے زہری سے بہت ساری حدیثیں لی ہیں، تو ممکن ہے یہ بھی حدیث لی ہو، لیکن انہوں نے یہ حدیث ان سے نہیں لی ہوتی، درمیان میں دو واسطے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، یعنی سفیان بن عیینہ زہری کے اسٹوڈنٹ ہیں، زہری ان کے استاد ہیں، تو درمیان میں سند میں ظاہری طور پر اتصال لگ رہا ہے کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، دونوں نے جو ہے ایک زہری نے ان کو حدیثیں سنائی ہوئی، لیکن یہ نہیں پتہ کہ سفیان بن عیینہ نے یہ خاص حدیث امام زہری سے نہیں سنی بلکہ کسی اور سے سنی ہے، اس بندے نے کسی اور سے سن کے، یعنی عبدالرزاق نے امام معمر سے سنی ہے اور امام معمر نے امام زہری سے سنی ہے، اور پھر جو یہ حدیث ہے اس کی اصل سند بنتی ہے۔ ایسی حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے جس میں جو ہے ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس میں راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تدلیس کی دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس التسویہ۔ اس میں کیا ہے بنیادی طور پر، پچھلے میں کیا تھا کہ وہ راوی اپنے شیخ کا نام نہیں ذکر کرتا، جو ہے کسی اور کا شیخ، یعنی کسی اور شیخ کا نام ذکر کر دیتا ہے تاکہ جو ہے ظاہری طور پر اس کا جو ہے عیب جو ہے وہ چھپا لے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ شیخ کو نہیں بلکہ دیکھتا ہے کہ سند میں اس کا شیخ ثقہ ہے، لیکن شیخ کے بعد والا راوی ضعیف ہے، اس سے اگلا راوی بھی ثقہ ہے، یعنی دو ثقہ، جو اس کا شیخ ہے ثقہ ہے، اس کے بعد ضعیف ہے، اس کے بعد ثقہ ہے، دو ثقہ کے درمیان ایک ضعیف آ گیا ہے، اور یہ دونوں ثقہ کی بھی آپس میں ملاقات، ثقہ سے مراد جو راوی موثوق ہوتا ہے، جو قابل اعتبار ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، اس کا جو ہے حافظہ بھی صحیح ہوتا ہے، تو یہ دونوں جو ثقہ راوی ہیں آپس میں ملے بھی ہوئے ہیں، دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، دونوں ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹ بھی رہے، یہ پہلا ہے شیخ اس کا، وہ دوسرے کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے، لیکن درمیان میں ایک ضعیف راوی کا واسطہ آ جاتا ہے، تو یہ راوی کیا کرتا ہے کہ اس راوی کا جو واسطہ ہے ضعیف کا وہ ختم کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ ثقہ کو ثقہ سے ملا دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس حدیث کو فلاں ثقہ نے فلاں سے روایت کر دیا، اور درمیان میں سے وہ جو ضعیف راوی تھا وہ گرا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے زیادہ شر انواع ہے کہ اس نے دو ثقہ راویوں کو ملا دیا، درمیان میں سے ضعیف کو ہی اڑا دیا، اور یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، راوی کے اپنے شیخ کا ذکر کر رہا ہے جو کہ ثقہ ہے، اس کے بعد جو ضعیف راوی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کا جو شیخ ہے وہ ضعیف تو ہے، لیکن اس ضعیف کا شیخ ثقہ ہے، اور یہ جو پہلا شیخ ہے اس کی ملاقات بھی اگلے ثقہ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، ضعیف کے استاد کے ساتھ بھی پچھلے شیخ کی ہوئی ہوئی ہے، تو کیا کرتا ہے شیخ کے جو ہے دونوں ثقہ کو ملا دیتا ہے اور درمیان میں سے ضعیف کو حذف کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی شر انواع ہے اور یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، اور اس کی مثال جو ہے بقیۃ ابن الولید کہتے ہیں کہ احادیث بقیہ لیست نقیہ، کہ ان کی حدیثیں صاف نہیں ہوتی، صاف سے مراد یہ ہے کہ وہ اکثر اوقات ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ تسویہ کرتے ہیں، دو ثقہ راویوں کے درمیان اگر ضعیف آ گیا تو وہ ثقہ کو ملا دیتا ہے آپس میں، اگر دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ دونوں ثقہ کو ملا دیتا ہے اور درمیان میں سے ضعیف کو حذف کر دیتا ہے۔ ایسی تدلیس کو کہا جاتا ہے تدلیس التسویہ۔ اس میں بقیۃ ابن الولید مشہور تھا کہ یہ بندہ ایسا کرتا ہے، اور اسی طرح الولید ابن مسلم، اس کی مثال رواہ ابن ابی حاتم فی العلل، امام ابن ابی حاتم اس کو اپنی کتاب العلل میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت ابی وذکر الحدیث الذی رواہ اسحاق بن راہویہ عن بقیہ، وہی پچھلی بقیہ کی روایت کے اس حدیث کو اسحاق بن راہوے بقیہ سے روایت کرتے ہیں، اور بقیہ کیا کہتا ہے حدثنی ابو وہب الاسدی عن نافع عن ابن عمر، یعنی ابو وہب سے روایت کرتے ہیں اور ابو وہب نافع سے روایت کرتے ہیں، اور امام نافع امام ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقدۃ رأیہ، اور دیکھیں حدیث بھی عجیب ہے کہ کسی انسان کے اسلام کی آپ تعریف تب تک نہ کرو جب تک اس کے رائے کی سلامتی کو نہ پہچان لو، لیکن اس حدیث کا معاملہ عجیب ہے کہ عبید اللہ ابن عمر جو ہے اور اسحاق ابن ابی فروہ، اصل میں حدیث کیسے تھی، ابو وہب اسدی جو ہے، ابو وہب الاسدی
ان کا نام ہے عبید اللہ بن عمر، ان کا نام بھی نہیں ذکر کر رہا، ان کی کنیت ذکر کر رہا ہے تاکہ دھوکہ زیادہ دے۔ ابو وہب کا نام ہے عبید اللہ بن عمر، اور ان کے استاد ہیں اسحاق بن ابی فروہ، اور ان کے استاد ہیں پھر امام نافع۔ امام نافع کو ڈائریکٹ عبداللہ بن عمر سے ملا دیا، درمیان میں جو اسحاق بن ابی فروہ ضعیف تھا اس کو ختم کر دیا، یعنی عبید اللہ بن عمر جو کہ امام نافع سے ملے بھی ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ان کی ثابت ہے، انہوں نے جو ہے عبید اللہ بن عمر جو ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں امام نافع کے، لیکن یہ خاص حدیث انہوں نے نہیں لی ان سے، بلکہ یہ حدیث انہوں نے اسحاق بن ابی فروہ کے واسطے سے روایت کی ہے، لیکن راوی کیا کرتا ہے درمیان سے یہ واسطے کو حذف کرتا ہے اسحاق بن ابی فروہ کا، اور دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی تدلیس کی اگلی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس الشیوخ، یعنی کہ راوی اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے حدیث روایت کرتا ہے، اور وہ حدیث اس نے اپنے راوی سے، اپنے استاد سے سنی ہوئی ہوتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ استاد کا نام ظاہری جو معروف ہوتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا، یعنی یا تو اس کا غیر معروف نام ذکر کرتا ہے، یا غیر معروف کنیت، یا غیر معروف نسبت، یا کوئی اور صفت ذکر کرتا ہے تاکہ اس کا استاد نہ پہچانا جائے، اور سند میں ایک عجیب سی اجنبیت پائی جائے جس کو جو ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، یعنی سندوں کی جو سندوں کی جو ہے ایک سند کی ایک اہمیت پیدا ہو جائے۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی راوی حذف نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے راوی اپنے استاد کا نام معروف نہیں لیتا بلکہ غیر معروف لیتا ہے تاکہ اس کا معاملہ چھپا رہے، اس لوگوں کو سمجھ نہ لگے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے بارے میں بحث کی جائے۔ اور اس کی مثال جو ہے ادھر ذکر کی گئی ہے، فار ایگزامپل اس کتاب کے مؤلف ہیں، یہ جو تیسیر مصطلح الحدیث ہے، ان کا نام ہے محمود الطحان، اور ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے احمد، اور ان کی کنیت ہے ابو حفص، نسبت الطحان کی ہے، اور اسی طرح ان کی صفات میں سے کہ ان کی سفید داڑھی ہے۔ ابھی ایک مدلس ہے فار ایگزامپل، اگر وہ ان سے حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، ابن احمد کہے گا، یعنی احمد کا بیٹا، ابھی اس نام سے وہ مشہور نہیں ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو حفص، لیکن وہ اس کی جگہ ابو سہیل، ان کے بیٹے کا نام سہیل بھی ہے لیکن ان کی کنیت اس سے نہیں ہے، تو یہ بندہ کنیت ابو سہیل کے نام سے کر کے وہ دھوکہ دے رہا ہے، یا جو کسی طرح ان کا معاملہ خفی کر رہا ہے۔ اسی طرح محمود الحلبی، ان کا نام محمود ہے، حلب کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نام سے وہ خاص مشہور نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کی جو صفت ہے کہ سفید داڑھی ہے، ان کی اس نام سے بھی یا اس صفت سے بھی مشہور نہیں ہے۔ یعنی راوی اپنے شیخ کا کوئی ایسا نام یا نسبت یا کنیت ذکر کرے جو کہ غیر معروف ہو تاکہ ایک اجنبیت سی پیدا ہو، اور اس کی مثال قول ابی بکر ابن مجاہد احد الائمۃ القراء حدثنا عبداللہ ابن ابی عبداللہ یرید به ابا بکر ابن ابی داود السجستانی۔ ابھی دیکھیں کہ حدثنا عبداللہ ابن ابی عبداللہ، کہ عبداللہ ابن ابی عبداللہ، یہ بنیادی طور پر وہ اس سے مراد کیا تھی ان کی، ابو داود السجستانی، جنہوں نے سنن ابو داود لکھی ہے، یعنی ان کا نام کیا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی عبداللہ، یعنی عبداللہ تو کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ، ابن ابی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے بیٹے کا بیٹا، اللہ کے بندے کے باپ کا بیٹا، یعنی یہ عجیب سی بات کی، حالانکہ ابو داود کا نام تھا سلمان بن اشعث السجستانی، لیکن ان کا نام بھی نہیں لیتے، ان کی کنیت جو ابو داود ہے مشہور وہ بھی نہیں ذکر کرتا، تو ایسی چیز ذکر کرتا ہے جو کہ ایک اجنبی ہو، کوئی بندہ پہچان ہی نہیں سکے کہ اس سے مراد کیا ہے، تو ایسی تدلیس کو کہتے ہیں تدلیس الشیوخ۔ اب تدلیس کا حکم کیا ہے؟ تدلیس الاسناد، جس میں کیا کرتا ہے کہ راوی اپنے شیخ کا ذکر نہیں کرتا، کسی اور شیخ کا ذکر کر دیتا ہے جس سے اس نے کوئی اور حدیثیں تو لی ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص حدیث اس شیخ سے نہیں لی ہوتی جس کا نام ذکر کر رہا ہے، بلکہ کسی اور شیخ سے لی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تدلیس مکروہ ہے بہت زیادہ، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ انتہائی شدید اس کی تذمیم کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تدلیس اخو الکذب، کہ یہ تدلیس ایک طرح کا جھوٹ کا بھائی ہے یا جھوٹ کی ایک قسم ہے،
اور تدلیس و تسویہ جس میں دو ثقہ راویوں کے درمیان ضعیف کو اڑا کر دونوں ثقہ کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے سامنے کہ جی سارے راوی ثقہ ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ مکروہ ہے، تدلیس میں سے سب سے زیادہ مکروہ ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے اور اس نے اپنا فعل یہ بنا لیا ہے تو یہ اس کی عدالت میں قادح بن سکتا ہے کہ یعنی اس بندے سے پھر روایت ہی نہیں لی جائے گی۔ اور آخری چیز تدلیس الشیوخ، تو کہتے ہیں کہ اس کی باقی تدلیس یعنی تدلیس الاسناد اور تدلیس التسویہ کی نسبت اس کا معاملہ تھوڑا سا کم ہے، اس لیے کہ اس میں وہ کسی راوی کو بھی نہیں گرا رہا، بس ایسا کرتا ہے کہ اپنے شیخ کے معاملے کو تھوڑا سا خفی کر دیتا ہے یا چھپا لیتا ہے۔ تو یہ تدلیس کی 3 بنیادی اقسام ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ ہم اگلے نشستوں میں اس کی اغراض وغیرہ اور کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تدلیس کی جاتی ہے، اور پچھلی چیز کو ایک بار پھر دہرایا جائے گا اگلے، کیونکہ یہ تھوڑا سا چیپٹر تھوڑا سا گاڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس پر غور کریں گے، بار بار سنیں گے، آپ کو کوئی سوال ہے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔